الحمدللہ اپنے ہم نواؤں کے ساتھ پہلی مرتبہ اس مزار اقدس پر حاضری دینے کا شرف حاصل ہوا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تو ویڈیو میں اینڈ تک ضرور بنے رہیں، چونکہ آج ہم بات کریں گے حضرت مخدوم شیخ سارنگ چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں، جو کہ سلسلہ چشت کے ایک بہت بڑے صوفی بزرگ مانے جاتے ہیں۔ حضرت مخدوم شیخ سارنگ چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے ولادت کے تعلق سے یہ بات ملتی ہے کہ آپ کی ولادت مالوہ میں ہوئی تھی۔ آپ کا نام سید عبد الخامس بخاری عرف عبداللہ رومی تھا، جبکہ آپ مخدوم شیخ سارنگ چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ نسب کے اعتبار سے آپ کا کوئی ثانی نہیں، یعنی آپ بخاری حسینی سادات ہیں۔ آپ کے دادا سید جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، اور آپ کے چاچا زاد بھائی حضرت سید جلال الدین مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اور دوسرے چچا زاد بھائی سید ابو الفضل عرف راجو قتال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ خاندانی پس منظر کی اگر بات کریں تو آپ کے والد کا نام سید صفدر علی احمد بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھا، جو ہند اسلام پھیلانے کے غرض سے آئے تھے، جہاں ان کا قیام مالوہ میں ہوا تھا۔ جب مالوہ کے راجا کو ان کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ ان سے ملنے آیا، پھر دھیرے دھیرے ان کی روحانیت سے متاثر ہوتا چلا گیا۔ جب انہوں نے مالوہ چھوڑنے کی بات کہی تو راجا بہت اداس ہو گیا، اور اس نے کہا کہ حضور آپ مالوہ چھوڑ کر نہ جائیں، ورنہ آپ کے جانے کے بعد ہمارا کیا ہوگا۔ راجا کی باتیں سن کر حضرت سید صفدر علی بخاری علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ جس طرح سے آپ لوگ مجھے چاہتے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ اس کا حل میں کیا نکال کر دوں۔ اگلے دن لوگوں نے کہا کہ حضور اگر آپ کا جانا ضروری ہے تو آپ ضرور جائیں، لیکن اپنی پیاری نشانی یعنی اپنے شہزادے کو مالوہ چھوڑ کر جائیں، اسی میں ہماری بھلائی ہے اور اس سے ہمارا ساگر سارنگ ہو جائے گا۔ اور یہ سن کر انہوں نے آپ کو وہیں چھوڑ دیا اور خود وہاں سے رخصت ہو گئے۔ آپ کے والد کی طرح راجا آپ سے بھی بہت عقیدت رکھتا تھا، آپ کو اپنے بیٹے کی طرح پالا پوسا، اور یہ اعلان کر دیا کہ آج سے یہاں کے راجا آپ ہیں۔ اعلان کرتے ہی اس کی چاروں رانیاں جو کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی سب حمل سے ہو گئیں، اور کچھ دن بعد تینوں رانیوں کو بیٹے اور ایک کو بیٹی ہوئی۔ راجا بہت خوش ہوا اور اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور خود وہاں کا منتری بن گیا اور آپ کو مالوہ کی وراثت سونپ دی۔ آپ نے راجا کی بیٹی کی شادی سلطان فیروز شاہ تغلق کے بیٹے سے کر دی اور خود اپنی شادی شاہی گھرانے سے کی۔ آپ نے مالوہ میں ایک جگہ اپنے نام سے بسائی جس کا نام ملک سارنگ رکھا گیا۔ راجا بننے سے پہلے آپ سلطان فیروز شاہ تغلق کے دربار میں اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ آپ کے سپرد میں 12,000 گھڑ سوار تھے۔ سلطان آپ کی بہت تعظیم کرتا تھا، ہر فیصلے میں آپ کی رائے شامل رہتی تھی۔ آپ کی زندگی سے ایک بڑی ہی پیاری بات ملتی ہے کہ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جھوٹا کھانے کے تعلق سے ایک وقت میں آپ کے چچا زاد بھائی حضرت مخدوم جلال الدین جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بزرگی اور ان کی ولایت کا ڈنکا پوری دنیا میں بج رہا تھا۔ ایک بار وہ اپنے بھائی حضرت مخدوم راجو قتال علیہ رحمت و رضوان کے ساتھ سلطان فیروز شاہ تغلق کے دربار میں حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ بھی سلطان کے دربار میں اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ آپ نے دونوں بزرگ یعنی حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے بھائی مخدوم راجو قتال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت کی ڈیوٹی خود اپنے سپرد کر لی، اور ایک دن حضرت مخدوم راجو قتال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ سے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جھوٹا کھانے کا موقع مل جائے تو تم کثرت سے 5 وقت کی نماز ادا کیا کرو۔ آپ نے پنجگانہ نمازوں کے علاوہ تہجد، اشراق، چاشت کی نمازیں بھی ادا کرنی شروع کر دی۔ آپ کی عبادت اور عقیدت دیکھ کر حضرت مخدوم راجو قتال علیہ رحمت و رضوان نے آپ کے ساتھ ایک ہی برتن میں کھانا کھایا۔ اس کے بعد ایک دن مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو اپنے پاس بٹھا کر اپنا جھوٹا کھلایا، جس کے کھاتے ہی آپ کے اوپر عجیب اثر ہوا۔ آپ کے دل میں محبت الہی کا شعلہ بھڑک اٹھا۔ آپ اس شعلے کو بجھانے کے لیے مرشد کی تلاش میں نکل پڑے۔ پھر وہ مرشد کی بات کریں تو آپ اپنا سب کچھ غریبوں میں بانٹ کر آرام کی زندگی چھوڑ کر فقیروں کے کانٹوں بھرے راستے پر نکل پڑے۔ آپ نے لکھنؤ پہنچ کر وقت کے ولی کامل حضرت حاجی الحرمین شیخ حرمین چشتی لکھنوی علیہ رحمت و رضوان سے بیعت کی اور انہی سے خلافت اور اجازت بھی حاصل کی۔ اس کے بعد آپ کو مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور مخدوم راجو قتال علیہ رحمت و رضوان سے بھی خلافت حاصل ہوئی۔
اس لیے آپ کے نام میں چشتی کے ساتھ ساتھ سہروردی بھی لگا رہتا ہے۔ ایک بار حج کے لیے قافلہ روانہ ہوا، آپ بھی اپنے بیوی بچے کے ساتھ چل پڑے۔ ساری زندگی عیش و عشرت سے گزارنے کی وجہ سے آپ پیدل چلنے کے عادی نہیں تھے۔ جب کچھ دیر پیدل چلے تو آپ کے اور آپ کے بیوی بچے کے پیر میں چھالے پڑ گئے، جسے دیکھ کر آپ ایک سنسان جگہ پر رک گئے اور 3 دن وہیں آرام کرنے کے بعد بیوی سے کہا کہ آنکھیں بند کر لو۔ انہوں نے آنکھیں بند کر لی۔ پھر جب آنکھیں کھولی تو خود کو قافلے والوں کے ساتھ پایا۔ آپ کی یہ کرامت دیکھ کر سب دنگ رہ گئے۔ اس کے بعد آپ نے حج ادا کیا۔ حج ادا کرنے کے بعد واپس آنے پر وہ حضرت یوسف عریضی علیہ رحمت و رضوان سے ملاقات کرنے کے لیے ان کے پاس گئے اور کچھ عرصہ ان کی خدمت میں گزارے، جہاں سے فیض حاصل کر کے آپ وہاں پر سے لوٹے۔ حضرت مخدوم راجو قتال ایک بار حضرت مخدوم راجو قتال علیہ رحمت و رضوان نے پنجاب سے اپنا خرقہ اور بہت سے نایاب تحفے آپ کی بارگاہ میں بھیجے۔ آپ نے بہت ہی ادب سے سارا سامان یہ کہہ کر رکھوا دیا کہ میں طریقت میں نیا مسلم ہوں اور یہ لباس تو اولیاء اللہ کا بھیجا ہوا ہے اور میں اس قابل نہیں کہ اس سے پہن لوں۔ دوسری بار پھر انہوں نے آپ کی بارگاہ میں جب اپنے پیر کی طرف سے یہ عطا کی گئی سارے تبرکات آپ کے پاس بھجوائے تو اس بار بھی یہی کہلوا دیا کہ یہ ساری چیزیں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ یہ سن کر آپ نے ساری چیزیں اپنے پاس رکھی اور بہت ہی حفاظت کے ساتھ اپنے سنبھال کر اپنے پاس ادب سے رکھا۔ خرقہ اور دوسری نعمتیں ملنے کے بعد آپ علم اور روحانیت سے بھی لبریز ہو گئے۔ آپ کے مجگبہ شریف میں قیام کا بھی ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ کو رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خواب میں دیدار ہوا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹے یہاں سے ہجرت کرو اور ایسی جگہ اپنا قیام گاہ بنانا جہاں پر کچھ الگ دیکھنا۔ اب آپ اس جگہ کی تلاش میں نکل پڑے۔ اس کے بعد آپ لکھنؤ آئے اور وہاں کی بھیڑ بھاڑ دیکھ کر آپ واپس چلے گئے۔ کچھ وقت گزارنے کے بعد آپ اجمیر شریف پہنچے تو وہاں سے بھی آپ کو یہی حکم ہوا کہ بیٹے اودھ چلے جاؤ اور جہاں بھی کوئی نئی چیز تم دیکھنا وہیں پر تم اپنا قیام کر لینا۔ آپ اجمیر سے واپس اودھ آئے اور اودھ آنے کے بعد اس جگہ کی تلاش میں آپ لگ گئے۔ ایک دن آپ ایک جنگل میں پہنچے، مغرب کا وقت تھا۔ آپ نے وہیں اذان دی اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اس وقت اودھ کے چاروں طرف راج بھر جاتی کے لوگ رہتے تھے۔ بادشاہ بھی انہی کی جاتی کا تھا۔ وہ اسلام کا دشمن تھا۔ جیسے ہی اس نے اذان کی آواز سنی تو اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ جاؤ اور اس کا سر لے کر آؤ، اور سپاہیوں نے راجہ کا حکم سنتے ہی سر لانے کے لیے چلے گئے۔ اس وقت آپ نماز میں مشغول تھے۔ جیسے ہی وہ آپ کے پاس پہنچے، اللہ کے حکم سے ان کے پیر چپک گئے اور ان کی زبانیں بند ہو گئیں، اور آپ نے جیسے ہی سلام پھیرا تو دیکھا کہ آپ کے آس پاس بھیڑ جمی ہوئی ہے، لیکن نہ وہ چل سکتے ہیں نہ کچھ بول سکتے ہیں۔ آپ فوراً سمجھ گئے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر میرا ٹھکانہ ہوگا۔ آپ نے جیسے ہی لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کیوں آئے ہو، ان کے بولنے کی طاقت واپس آ گئی، اور ان میں سے ایک سپاہی نے کہا کہ ہمیں راجہ نے آپ کا سر کاٹ کر لانے کا حکم دیا ہے، اور اگر ہمارے پیر زمین سے نہ جکڑے ہوتے ہم آپ کا سر کاٹ کر راجہ کی بارگاہ میں لے گئے ہوتے۔ آپ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ جاؤ اور آپس میں سمجھ لو۔ یہ سنتے ہی بھیڑ کے ہاتھ پیر آزاد ہو گئے اور وہ آپس میں ہی لڑنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد اتنی بھینکر لڑائی ہوئی کہ سارا راج بھر گھرانہ ہی ختم ہو گیا۔ بس ایک عورت جو حمل سے تھی، یعنی اس کے پیٹ میں بچہ تھا، وہی بچی تھی، جس کی اولادیں آج بھی بارہ بنکی کے بشر نام کے گاؤں میں رہتی ہے۔ اس حادثے کے بعد آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور مجگبہ شریف میں ہی رہنے لگے، اور دین کی خدمت آپ نے یہیں سے شروع کر دی اور حق کے راستے پر چلنے لگے، لوگوں کو حق کے راستے کی دعوت بھی دینے لگے۔ آپ کے شہزادے سید شاہ ملک مینا علیہ رحمت و رضوان آپ کے ہی ساتھ رہنے لگے تھے۔ ایک دن ملک مینا علیہ رحمت و رضوان شکار پر گئے ہوئے تھے کہ عید کی 17 تاریخ تھی، دن جمعرات اور رات کے 9 بجے تھے۔ اچانک سے آپ نے شہزادے ملک مینا علیہ رحمت و رضوان کو آواز دی، لیکن آپ کی سن کر آپ کے شہزادے کی بجائے لکھنؤ سے 55 کلومیٹر کی دوری پر بیٹھے آپ کے خلیفہ حضرت مخدوم شاہ مینا علیہ رحمت و رضوان حاضر ہوئے۔ ایسا 3 مرتبہ ہوا۔ چوتھی بار میں آپ نے شاہ مینا علیہ رحمت و رضوان سے کہا کہ آج سے ہم لکھنؤ کی ولایت تمہیں دیتے ہیں، اور نصیحت فرمائے کہ سن لو، ہر حال میں اللہ کی رضا میں راضی رہنا، اور میرے بیٹے ملک مینا سے کہہ دینا کہ سگوا پٹوا کہیو بن رہیو گھر 2-3 دن۔ اس کے بعد آپ نے ہر وہ تحفہ جو آپ کو بزرگی سے آتا ہوا تھا سب شاہ مینا علیہ رحمت و رضوان کو دے دیا، اور جمعرات کی
اور جمعرات کی رات 855 ہجری میں دنیا فانی کو اپنے الوداع کہہ دیا۔ آپ کی زندگی میں یوں تو بہت ساری کرامتوں کا ظہور ہوا، مگر آپ کے وفات کے بعد بھی آپ کی کرامت کا ظہور ہوا۔ آپ کی سیرت طیبہ سے یہ بات ملتی ہے، جب آپ کا بظاہر انتقال ہو گیا تو آپ کے شہزادے حضرت شامینہ شاہ علیہ رحمت و رضوان اس وقت اکیلے تھے۔ ان کے من میں یہ آیا کہ اب میں کفن دفن کا انتظام کیسے کروں گا۔ اتنے میں آپ نے سر سے چادر ہٹا کر کہا کہ اے شامینہ، فکر نہ کرو، خدا خود انتظام کر دے گا۔ اور یہ کرامت دیکھ کر وہ بے ہوش ہو گئے۔ آپ کے بے ہوش ہونے کے تھوڑی دیر کے بعد کچھ نقاب بند لوگ وہاں حاضر ہوئے۔ ان لوگوں نے آپ کو سپرد خاک کیا۔ جب شامینہ علیہ رحمت و رضوان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے نقاب پوش لوگوں کو دیکھا اور ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم شہید کربلا سیدی سرکار امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے حکم پر یہاں آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جاؤ میرے بیٹے کی نماز پڑھا کر آؤ۔ اتنا کہہ کر وہ نقاب پوش فوراً وہاں سے غائب ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کے بیٹے ملک مینا علیہ رحمت و رضوان بھی واپس آ گئے۔ ان کو سارا ماجرا معلوم ہوا تو شاہ مینا شاہ علیہ رحمت و رضوان نے جو تحفہ مرشد سے ملا تھا ان کے سامنے رکھ دیا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں شاہ صاحب، اب یہ آپ کا حق ہے۔ اتنا کہہ کر انہوں نے آپ کو وہ سارے تحفے واپس دے دیے، جسے لے کر آپ واپس لکھنؤ چلے گئے۔ یہ تھی ایک مختصر سوانح حیات سیدی سرکار حضرت مخدوم شیخ سارنگ علیہ رحمت و رضوان، جو کہ سلسلہ چشت کے ایک بہت بڑے بزرگ مانے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے قبر انور پر رحمتوں کی بارشیں عطا کرے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ۔